في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم۔ معزز علماء کرام، دیگر حاضرین اور پردہ نشین خواتین، عزیز بچوں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن مجید سے کئی آیتیں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مجھے انہی آیات کی روشنی میں آپ تک حق اور صحیح بات پہنچانے اور ہمیں اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج جب ہم دنیا پر نظر ڈالتے ہیں، عموماً اور خصوصاً اپنے اسلامی معاشرے اور مسلم ماحول کا جائزہ لیتے ہیں، تو ہمارے سامنے اتنی ساری چیزیں بیک وقت اکٹھا ہو کر کے آتی ہیں کہ ان میں سے ہم کون سی چیز کو اختیار کریں، چنیں یا دیکھیں یا اس پر غور کریں، یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک طرف پورے عالم میں عجیب سا ایک خلفشار پایا جا رہا ہے، تو وہیں دوسری جانب ہمارا اپنا جو ماحول ہے، ہماری اپنی جو زندگی ہے، وہ بھی عجیب سی کشمکش کا شکار ہے۔ اور ایک زخم ہو تو اس پر مرہم رکھا جائے، لیکن جہاں لاکھوں اور لاتعداد و بے شمار زخم ہوں تو کون کون سے ایسے زخم ہیں جن پر مرہم رکھنے کی کوشش کی جائے؟ ہمیں یہ معمولی سی زندگی جو ملی ہے، یہ اللہ رب العالمین کی ہمارے لیے بہت ہی بڑی نعمت اور ایک انمول تحفہ ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ یہ رب ذوالجلال کی نوازش ہے کہ ہمیں اس نے یہ زندگی عطا کی اس لیے تاکہ ہم اس کے ذریعہ اپنی آخرت کو بنا سکیں، کچھ کر سکیں اور کچھ کر کے اپنے لیے دنیا سے لے کر کے جا سکیں، اور وہ ہیں اعمال صالح۔ لیکن ہم نے آج جو اپنی زندگی بے ڈھنگے انداز میں گزارنا شروع کی ہے، آج جس بے راہ روی کا ہم شکار ہوئے ہیں اور جن غلط ڈگر کو اختیار کر کے آج ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اس نے نہ صرف ایک شخص کو بلکہ پوری ایک فیملی کو، پورے ایک گھر کو اور پورے ایک محلے بلکہ پورے ایک معاشرے کو برباد اور تہس نہس کر کے رکھ دیا ہے۔ ہم غور نہیں کر رہے ہیں، ابھی نشہ ہے،
جوانی کا نشہ ہے، دولت کا نشہ ہے، خون کی گرمی کا، اور اس نشے نے ہمارے عقل پر، ہمارے دماغ پر اور ہمارے دل پر وہ پردہ ڈال دیا ہے کہ ہمیں کچھ نظر نہیں آتا۔ ہم منمانی زندگی گزار رہے ہیں، جیسا چاہ رہے ہیں کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سوچ رہے ہیں کہ نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر، چلے جائیں گے دنیا سے، آج زندگی گزار رہے ہیں، کل مر جائیں گے، کچھ نہیں ہونے والا ہے، یہی نہ سوچا ہے۔ اور اگر فکر ہوتی اور انجام سے کو ہم نے سامنے رکھا ہوتا تو پھر ہم اس کے لیے تیاریاں کرتے، ہمارے دل میں ڈر اور خوف پیدا ہوتا، لیکن نہیں، دنیا سے بے خبر، اپنی ایک نجی زندگی میں مست ہیں اور بے ہوش ہیں، ہمیں نہیں فکر ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے ہمارے ساتھ۔ دیکھو اسلام پر یلغار ہو رہی ہے، ہماری بہو بیٹیاں گھر چھوڑ کر کے بھاگ رہی ہے غیر مسلموں کے ساتھ، قرآن کو مٹانے کی کوشش کی جاتی ہے لیکن یہ کر نہیں سکتا، لیکن کوشش کر رہے ہیں، کوئی جلا رہا ہے، کوئی توہین کر رہا ہے، کوئی پھاڑ کے پھینک رہا ہے، کوئی پیروں سے کچل رہا ہے، اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم مسلمان بھی قرآن کی کم توہین کرنے والے نہیں ہیں۔ کتنے ایسے ہیں ہم میں جو قرآن پر اپنا پیر رکھتے ہیں، قرآن کے گرد و غبار کو صاف کرنے کی انہیں توفیق نہیں ہوتی، گھر میں سجا ہے، شادی میں تحفہ ملا ہے، ارے جادو کرنے والوں سے پوچھو، تذکرہ کیا تھا میں نے، جو جادو کرتے ہیں قرآن پہ پیر رکھتے ہیں، جو جادو کرتے ہیں قرآن پر نعوذ باللہ پیشاب تک کرتے ہیں، اور جو جادو کرتے ہیں وہ قرآن کو نعوذ باللہ اس کی آیات کو حیض کے گندے خون سے لکھتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ کون کر رہا ہے؟ یہ موجود ہے معاشرے میں، مسلم معاشرے میں اور اہل حدیث بستی میں یہ چیز موجود ہے۔ آپ کو اچھا لگے یا برا، کڑوا لگے یا کھٹا، میٹھا لگے یا پھیکا، لیکن یہی حقیقت ہے۔ توہین ہم نے پہلے کی ہے، قرآن کو ہم نے پہلے چھوڑا ہے، تو موقع ہم نے دیا ہے دوسروں کو، غیروں کو، کفار کو، مشرکین کو، عیسائیوں کو، مجوسیوں کو اور یہودیوں کو۔ کس نے موقع فراہم کیا؟ ہم نے موقع دیا ہے۔ ہم قرآن کے پڑھنے والے نہیں، کتنے لوگ نوجوان آج ایسے ہیں جو قرآن کی ایک آیت پڑھنا نہیں جانتے۔ تو توہین پہلے ہم نے کی ہے، تو دوسروں کو تو موقع ہم نے دیا ہے۔ اسلام پر یلغار ہو رہی ہے اور اسلامی تعلیمات کو مسخ کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ ہم سو رہے، بے خبر ہیں، کوئی سود کھا رہا ہے تو آرام کی نیند سو رہا ہے خراٹے لے کر کے، مجھے تو آ ہی رہا ہے بھائی، میرا تو اتنا کمیشن بن رہا ہے، اتنے بانٹ دیے ہیں، اتنے سال کے آخر میں آ جائیں گے۔ ہاں بھائی، کوئی شرم نہیں، کوئی فکر نہیں۔ تو سب سے بڑے جو مجرم ہیں وہ ہم ہیں، سب سے بڑے اگر توہین کرنے والے ہیں اور دوسروں کو مواقع فراہم کرنے والے ہیں تو وہ ہم ہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے قرآن میں، والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، وہ لوگ جو ہماری آیتوں میں کوشش کرتے ہیں، بھاگے بھاگے پھرتے ہیں، یہ بھی معنی کر سکتے ہیں۔ یہاں دو مفہوم ہے جو مفسرین نے ذکر کیے ہیں، غور کیجئے گا۔ ایک تو یہ کہ قرآن کی جو آیات ہیں، اللہ رب العالمین کے جو ارشادات ہیں، ان کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلی بات،
کہ قرآنی آیات کو بدلنے کی، خرد برد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بدل رہے ہیں۔ اور کیسے بدل رہے ہیں؟ دیکھیے آپ اہل بدعت کو کہ اگر ان کے مسلک کے خلاف قرآن کی ایک آیت چلی گئی تو اس کے ساری آیات کا پورا معنی بدل کر کے اپنے مسلک کی تائید میں اس معنی کو موڑ لیا ہے۔ تحریف معنوی، لفظ کا پورا معنی بدل کر کے اپنے مسلک کے لیے اس کو چسپا کر لیا، اپنے مسلک کی تائید کے لیے۔ کون ہے یہ؟ مسلمان ہیں، اہل بدعت ہیں۔ میں غیر کی بات نہیں کر رہا ہوں، ابھی ہم تو اس سے بے خبر ہیں ہی، اپنی بات کر لیجئے۔ تو آیت کو اپنے مسلک کی تائید کے لیے توڑ مڑوڑ کر کے کسی نہ کسی طرح سے اسے فٹ کر لیا۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور روزے سے مدد طلب کرو۔ غیروں نے اس آیت سے یہ استدلال کر لیا، کس نے؟ مسلمانوں نے۔ اللہ کے علاوہ کسی سے بھی مدد مانگی جا سکتی ہے، کیا آیت کا یہی معنی ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کہ صبر اور نماز کے ذریعہ اللہ فرما رہا ہے کہ مدد طلب کرو یا اس سے مدد طلب کرو؟ یعنی اللہ کے علاوہ صبر اللہ نہیں ہے نا، نماز اللہ نہیں ہے۔ جب اللہ حکم دے رہا ہے خود کے اللہ کے علاوہ دوسری چیزوں سے مدد طلب کرو، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز سے اور صبر سے، تو پھر غیر اللہ سے مدد طلب کرنا صحیح ہے؟ یہ قرآن کی آیت ہے، یہی معنی ہے۔ کون یہ معنی کر رہا ہے؟ مسلمان، کلمہ گو، لمبے چوڑے جبے خبے پہننے والے آج اس آیت کے معنی کو بدل کر کے یہ کہتے ہیں کہ اس آیت سے مراد یہ ہے کہ رب کے علاوہ جس سے چاہو مدد طلب کرو۔ کوئی بات نہیں ہے، جائز ہے اور درست ہے، بلکہ واجب ہے۔ یہ معنی نہیں ہے۔ اعمال صالحہ سے مدد طلب کرو، نماز اعمال صالحہ ہے، صبر اعمال صالحہ ہے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھو ہم مسلمانوں نے قرآن کی آیات کو مٹانے کی کیسے کوشش کی کہ اس کے معنی کو بدل دیا اور بدل کر کے اپنے من کے مطابق اس معنی کو فٹ کر لیا۔ دوسرا معنی فکری جو یلغار ہے، والذین سعوا فی آیاتنا، وہ لوگ جو ہماری آیتوں میں کوشش کرتے ہیں۔ کیسے؟ یعنی انسان پر اپنی فکر مسلط کر دیتے ہیں، فکری حملہ سوچ پر، دماغ پر، ایسی چیز جیسے سود والا آئے گا، ارے وہ سب سود میں بھی تو وہی ہے، حلال ہے، ہاں تھوڑا سا گھما پھرا کر کے، ارے فلاں مولوی صاحب بتا رہے تھے کہ وہ ایسے لوگ ہیں تو جائز ہے اور ایسے لوگ ہیں تو پھر جائز نہیں ہے۔ ہاں کون ہے بھائی؟ مسلمان، غیر مسلم نہیں کہے گا اس طرح سے، لیکن مسلم کیوں؟ ان کے سب حلال ہے۔ مسلمان راستے ڈھونڈ رہا ہے اور آیت کی ادھر ادھر تحریف کرتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے احل اللہ البیع وحرم الربا، حرام ہے سود، ساری شکلیں حرام ہیں۔ حرم الربا کلی طور پر حرام ہے، مطلقاً، الا یہ کہ انسان کی موت ہونے والی ہو، موت کے قریب ہو اور مر سکتا ہے، تو جان بچانے کے لیے تو بہت ساری حرام چیزیں جائز ہو جاتی ہیں۔ تو فکر پر یلغار کر کے آج قرآن کی آیات کو بھسم کیا جا رہا ہے، ختم کیا جا رہا ہے۔ وہ کیسے؟ اس کے بھی دو طریقے ہیں، ایک شہوت اور دوسرا، یعنی ایک شہوات اور دوسرا شبہات۔ شہوات کے ذریعہ انسان کے دماغ میں ناچنے والیوں کی محبت پیدا کر دی، ہاں موبائل پر ایسی ایسی چیزیں ڈال دی کہ آج یہ نوجوان نسل اور یہ چھوٹے چھوٹے بچے موبائل لے کر کے، دیکھو آپ گلیوں میں کیسے اکٹھا ہو کر کے دیکھ رہے ہیں جیسے پتہ نہیں کون سی چیز ہے۔ بھائی گلی میں اندھیرا پڑا ہے،
آدمی کو جاتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے، لیکن چھوٹے 4-5 بچے موبائل لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے دیکھ رہے تھے، پتہ نہیں کون سا صحیفہ آسمان سے نازل ہوا، کیا موبائل میں بزی ہے، باپ کو خبر ہے لیکن ہمت نہیں ہے بیٹے کی صحیح تربیت کرنے کی۔ تو ایک شہوات، ایسی چیزیں جو انسان کا دل چاہتا ہو، ناچ رہی ہے، ہاں اس کو دیکھو بڑا مزہ آتا ہے، رات کو نیند نہیں آتی بغیر اس کو دیکھ کر کے۔ برباد کر دیا ہے اس لیپ ٹاپ نے، کمپیوٹر نے، یا آپ کی ڈشز نے، اور نہ جانے کون کون سے ٹیبلیٹس اور موبائلز ہیں جن کو دیکھ کر کے یہ نئی نسل برباد ہو رہی ہے۔ اور کل روئیں گے ہم، کاش کہ ہم نے دھیان دیا ہوتا۔ والذین سعوا فی آیاتنا، تو جنہوں نے کوشش کی ہماری آیتوں میں، دوڑ بھاگ میں لگے رہے، موبائل میں یہ لوڈ کرنا ہے، موبائل سے یہ لوڈ کرنا ہے، یہ مووی، یہ فلم، اور آج نہیں آ رہی ہے۔ ارے نوجوانوں سے پوچھو بھائی، لڑکوں سے پوچھو، آج 2-2 3-3 سال کے بچے سنبھل کے پیدا ہو کر کے ابھی کھڑے نہیں ہوتے ہیں، لیکن انہیں یہ پتا ہے کہ موبائل کے کون سے بٹن سے کون سی مووی نکلے گی، کون سے بٹن سے کون سا میوزک باہر آئے گا۔ ہاں بھائی، لیکن بڑا مشکل ہے اس پر کنٹرول کرنا اور اس طرح اپنے بچوں کی تربیت کرنا کہ ان کو موبائل سے بچائیں، ٹیبلیٹ سے بچائیں، ڈشز سے بچائیں، ٹی وی سے بچائیں، کیونکہ ہم تو سب اس حمام میں ننگے ہیں۔ اگر میرا فلاں 48واں ایپیسوڈ چل رہا ہے تو بیٹے کا 50واں ایپیسوڈ چل رہا ہے، بیٹے 4 نمبر آگے 2 نمبر باپ سے۔ ہاں، کمپٹیشن ہے۔ تو شہوات، ایسی چیزیں آج عام ہو گئی، کنٹرول نہیں کر رہے ہم، قرآن چھوڑ رہے۔ اس کے لیے اذان ہو رہی ہے، نماز ہو رہی ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے، اس سے کوئی مطلب نہیں، وہ چیز دیکھنا ضروری ہے بھائی، وہ نکل گئی تو مشکل ہو جائے گی۔ اور دوسری چیز شبہات، انسان کے دماغ میں، ذہن میں، اس کے منہج میں، عقیدے میں شبہہ پیدا کرتے ہیں، اور اتنے شبہات آج یوٹیوب نے بھر دیے ہیں کہ کبھی کبھی ایسے ایسے سوالات آتے ہیں کہ آدمی سوچنے پر مجھے، ایک صاحب نے ابھی فون کیا، انہوں نے سوال پوچھا کہ وہ نیکر پہننے کے بعد وضو ہو جائے گا۔ ہاں بھائی، کوئی سوال ہے یہ؟ کیوں نیکر پہن لیا تو وضو کیوں نہیں ہوگا؟ وضو کر لو نیکر پہننے کے بعد، کیا ہوا بھائی؟ تو عجیب مسائل ہے بھائی۔ تو شبہات لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا کہ یار ایسے ایک گلی نکل رہی ہے، وہ فلاں نے مجھے بتائی تھی، فلاں مفتی صاحب نے، تو فلاں مولانا صاحب نے، اور پھر وہی پکڑ کر کے ہم چل پڑتے ہیں۔ بھرا پڑا ہے یوٹیوب آپ کا، اور کون ایسا ہے جو نیٹ نہیں چلاتا ہو؟ یہ تو بدنصیبی ہوگی جو ہم نیٹ نہ چلائیں، یا موبائل استعمال نہ کریں، یا اس پر یوٹیوب نہ دیکھیں۔ یہ ہماری ایسے سمجھ لیجیے کہ محرومی ہوگی۔ تو بھائیو، دو چیزیں، یعنی دو چیزیں اہم ہیں۔ جنہوں نے والذین سعوا فی آیاتنا، جنہوں نے ہماری آیات میں کوشش کی، تو کوشش دو طرح سے، ایک تو قرآن کی آیات کو مٹانے کی ڈائریکٹ کوشش کرے، کوئی جلائے، مٹائے، پھاڑے، اور اس کو اپنے من مطابق جیسا چاہے ترجمہ و تفسیر کرے، اور دوسرا شہوات کے ذریعہ اور شبہات کے ذریعہ آیتوں کے غلط مطلب نکالے۔ یہ ساری چیزیں آج عام ہیں۔ معاجزین، اس نیت سے کہ ہم اللہ رب العالمین پر غالب ہو جائیں گے، اللہ کو عاجز کر، یہ ممکن ہے۔ والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، جنہوں نے ہماری آیات میں کوششیں کی، ہماری آیات کے چکر میں دوڑ بھاگ کی اور لگے رہے، اس نیت سے کہ ہم رب ذوالجلال کو عاجز کر لیں گے، مغلوب کر دیں گے۔ پتہ کیا سزا ہے؟ اولئک لہم عذاب من رجز علیم،
ایسے لوگوں کے لیے سخت ترین دردناک عذاب ہے جنہوں نے شہوات کا راستہ اختیار کیا یا شبہات کا راستہ اختیار کیا اور رب کائنات کی آیتوں کا منمانی مطلب نکالا اور مفہوم نکال کر کے اپنے من کے مطابق جب چاہا جیسا چاہا اس کا ترجمہ و تفسیر کر کے ڈھال لیا، قوم کو گمراہ کیا، عوام کو گمراہ کیا۔ ان کے لیے عذاب من رجز علیم، دردناک عذاب ہے۔ رجز سخت ترین عذاب کو کہتے ہیں اور علیم دردناک عذاب کو کہتے ہیں۔ دردناک اور سخت ترین قسم کا عذاب ہے ایسے لوگوں کے لیے جو رب کائنات کی آیتوں میں خرد برد کرتے ہیں اور من کے مطابق ڈھالتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ابھی یہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے، اس رجب کے مہینے میں بے شمار بدعتیں ہوتی ہیں، نئی نئی چیزیں آتی ہیں، اور آج کل تو ہم ان میں شریک بھی ہوتے ہیں۔ ہاں، کونڈے ہوئے تو اس میں بھائی ساری مغزیات، مقویات، گولا، کشمش، بادام اور نہ جانے کون سی چیزیں پڑی ہوتی ہیں۔ ارے تو ہم تو اس کے کھانے میں ضرور شریک ہوں گے یار، ایسی چیز سے کیوں محروم رہ جائیں؟ ہاں بالکل، دھان خریدنے جائیں گے تو دو چار مار لیے، کوئی بات نہیں جی۔ اور گھروں پر گفٹ بھی آتا ہے، کس کے ہاں؟ غور کیجئے، کس کے ہاں؟ ہمارے ہاں، اہل حدیثوں کے ہاں، اور ہم اس کو قبول کرتے ہیں بڑے آرام سے۔ ارے وہ یار تھوڑا سا دوستی کا معاملہ ہے، ہم اس کو منع نہیں کر سکتے۔ کیا بھائی غیر اللہ کی نظر کھا رہے ہو؟ کون ہیں ہم؟ اہل حدیث، موحد، پکے سچے منہج والے، پختہ عقیدے والے اور کتاب اللہ اور سنت رسول والے ہم ہیں۔ تو تھوڑے سے کونڈے ملے، دوستی کا معاملہ ہے، کوئی بات نہیں یار، ہے تھوڑا مزیدار اس لیے لے لیا۔ کونڈوں کی بدعت اسی مہینے میں ہے، اور اسی مہینے میں ہزاری نماز بھی پڑھی جاتی ہے، یہ بھی ایک بدعت ہے۔ ہزاری نماز 12 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے، اس میں قل هو اللہ اور پتہ نہیں سورہ قدر اور کون سی پڑھ کر کے، اور اس کے بعد پھر نماز کے آخر میں 70 مرتبہ درود شریف پڑھ کر کے اور نہ جانے کیا کیا اس میں اول فول کر کے، اور اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ اس کو 1000 رکعتوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ یہ رجب کے شروع میں کی جاتی ہے، پہلی جمعرات کو مغرب سے لے کے عشاء تک کے وقت میں ہزاری نماز، یہ بھی ایک بدعت ہے۔ ہاں ابھی آپ پوچھو گے ان سے کہ بھئی یہ کہاں سے آئی؟ ارے وہ قرآن اور حدیث میں اس کا ثبوت ہے۔ تو گویا کہ قرآن کے لیے، اللہ کی آیتوں کے لیے اپنے مسلک، اللہ کی آیتوں کو اپنے مسلک کے لیے موڑا کہ نہیں موڑا۔ اسی طریقے سے اسی مہینے میں شب معراج بھی منائی جاتی ہے، جبکہ معراج کے بارے میں آپ الرحیق المختوم جو سب سے پہلی کتاب کہا جائے شامل، پہلی کتاب الرحیق المختوم، ویسے یوں تو سیرت پہ بہت ساری کتابیں اس کے پہلے کی بھی ہے، لیکن دنیا میں سب سے پہلا انعام حاصل کرنے والی الرحیق المختوم کے اندر جب آپ دیکھیں گے تو معراج کی رات کے بارے میں اختلاف ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ محرم میں ہوئی، اور کوئی کہتا ہے کہ ربیع الاول میں ہوئی، کوئی کہتا ہے رجب میں ہوئی، 3 قول تو مشہور ہیں۔ تو کون سے مہینے مناؤ گے بھائی؟ رجب میں، ربیع الاول میں، یا پھر محرم میں؟ اور اسی مہینے میں یار کتنی چیزیں ہیں جو لوگ صرف قرآن و حدیث کے نام پر کرتے ہیں، دلائل کے نام پر کہ ہاں دلیلوں سے ثابت ہے۔ کون سی؟ تبارک کی روٹی۔ ہاں، تبارک کی روٹی اس مہینے میں، مجھے تو یہاں آ کر کے پتہ لگا اپنے گاؤں میں اس سے پہلے نہیں جانتا تھا کہ رجب کے اس مہینے میں بہت سی ایسی چیزیں جن کا تعلق بسکٹ سے ہے یا اس کو کیا کہتے ہیں فین وغیرہ، یہ سب چیزیں نہیں ملتی ہیں، اس لیے کہ تبارک کی روٹیاں بنتی ہیں اور اس میں ان کی زیادہ آمدنی ہے۔
تبارک کی روٹیاں. اب تبارک کی روٹی ایک عجیب سی چیز ہے. میں نے بہت اس کو ڈھونڈا، اور شیخ بتائیے گا اگر کوئی میری طرف سے غلطی ہو کہ یہ ہے کیا، اس کی حقیقت کیا ہے. اور ایک چیز یہاں پر یہ قابل نصیحت ہے کہ ہمیں تاریخ پتہ ہونا چاہیے ہر چیز کی. جو بدعت قرآن کے نام پر، حدیث مصطفیٰ کے نام پر اور محبت مصطفیٰ کے نام پر ہو رہی ہے، اس کی تاریخ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم اہل حدیث ہیں. مگر فرصت نہیں ہے، فرصت نہیں ہے. صبح اٹھے تو ایسا ہو گیا کیونکہ 10 بجے اٹھے اور اس کے بعد دھان خریدنے چلے گئے یا ڈیوٹی پر چلے گئے، 5 بجے آئے، تھکے آ رہے تھے، بستر پر آرام کے لیے لیٹ گئے اور پھر سو کر رہ گئے، اور پھر صبح اٹھے پھر وہی کام ہوا. ہمیں اپنی تاریخ کا پتہ نہیں، بدعتوں کے رد کرنے کا طریقہ پتہ نہیں کہ ہم اس کا رد کیسے کریں. قرآن کی جو دوسری آیت میں نے پڑھی ہے، اصل میں اس کا تعلق رد ہی سے ہے کہ رد کیسے کیا جاتا ہے، رد کس طرح کرنا چاہیے ہمیں دوسرے پر. قرآن کی آیت کا صحیح استعمال کیسے کرنا چاہیے ہمیں، وہ بھی ابھی تذکرہ آئے گا. تو کیا ہے تبارک کی روٹی؟ کچھ کو پتہ ہے کیا اس کی حقیقت؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ بہت بڑی بات ہوگی اگر کوئی بتائے گا تو. یہ ہمیں نہیں پتا تبارک کی روٹی ہے کیا. شاید کوئی پرانا آدمی ہو، بزرگ، جو بتا سکے. تبارک کی روٹی ساری مغزیات اور میدہ وغیرہ سے ملا کر کے بڑے خوبصورت اور لذیذ انداز میں بنائی جاتی ہے. وہ روٹی کیا ہوتی ہے؟ میدہ کی مغزیات سارے پڑے ہوئے، چینی وغیرہ، بہترین لذیذ ہوتی ہے کھانے میں. اس کو خرید کر کے لوگ لاتے ہیں اس نیت سے کہ اس روٹی کا چھوٹا چھوٹا ٹکڑا کر کے اس کے بعد اپنے رشتہ داروں میں، آس پاس کے لوگوں میں اسے تقسیم کیا جاتا ہے کہ یہی روٹی جتنی ہم بانٹ رہے ہیں، یہ روٹی اکٹھا ہو کر کے کل ہمیں رب کائنات کے یہاں جب حساب و کتاب کا دن ہوگا تو اس وقت یہ روٹی ہمیں اس سورج کی دھوپ سے بچائے گی، ہمیں سائے میں رکھ لے گی. سمجھ رہے ہیں؟ کون سی روٹی؟ تبارک کی میدہ کی روٹی ہے. اچھوں کی تو حالت بگڑی ہوگی وہاں پر. ہاں، یہ میدہ کی روٹی، یہ مغزیات اور چینی کی روٹی جو میرے اور آپ کے ہاتھوں کی بنائی ہوئی ہے، وہ سورج جب قریب ہوگا لوگ پسینے میں ڈوبے ہوں گے، سب نے سنا ہوگا. اور حدیث شفاعت جو لمبی حدیث ہے بخاری کی، اس میں یہ چیز موجود ہے کہ جب سورج قریب ہوگا سب پریشان ہوں گے اور ان نبی کے پاس اور ان نبی کے پاس اور ان نبی کے پاس دوڑیں گے کہ ہمیں سورج کی تپش سے کوئی چیز بچا لے. تو لوگ کہتے ہیں عقل سے سرفرے کہ یہ جو روٹی ہے یہ ہمیں اللہ کے اس سورج کی جو گرمی ہے نا، اس گرمی سے ہمیں بچائے گی. ارے دنیا میں اس گرمی سے وہ روٹی نہیں بچا سکتی، سوکھ سوکھ کے ٹکڑے ٹکڑے چورے چورا بن جائے گی. تو وہاں کیا بچائے گی وہ روٹی؟ اور سنیں، جب پوری کی پوری امت اور پوری دنیا وہاں اکٹھا ہوگی حدیث کی روشنی میں، سب پریشان ہوں گے، سب پریشان ہوں گے، کوئی بھی ہو سب پریشان ہوں گے. تو کس کے پاس آئیں گے؟ مشہور حدیث ہے، بارہا سنی ہوگی. کس کے پاس آئیں گے؟ آدم علیہ السلام کے پاس. سب سے پہلے دنیا میں کون آئے؟ آدم علیہ السلام. ابو البشر ہیں، پوری بشریت کے باپ ہیں، دادا ہیں، پردادا ہیں، جو کہہ لیں. سب کے پاس سب لوگ آئیں گے پریشان ہو کر کے کہ یا آدم انت ابو البشر خلقك اللہ بیدہ ونفخ فیک من روحہ واسجد لک ملائکتہ، کہ اے آدم آپ ہمارے باپ ہو، ہم پریشان ہیں، مصیبت میں ہیں، لہذا تم کو تو اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے. کتنی بڑی شرف کی بات ہے کہ اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے، اور اللہ نے روح پھونکی ہے تمہارے اندر اور فرشتوں سے تمہیں سجدہ کروایا ہے. بڑی بات ہے. جس کو سجدہ کیا گیا وہ مسجود، اور سجدہ کرنے والا کمتر ہوا ساجد. تو کہیں گے آدم ہمارے لیے کچھ سفارش کر دو. تو آدم تو بھیا پوری آدمیت کے آدم ہیں،
پوری دنیا کے اس وقت کے سب کے وہ نبی ہیں اور سب سے پہلے کائنات میں آئے، پوری نسل ان سے ہے۔ اتنے بڑے آدمی ہو کر کے تو انہیں کہہ دینا چاہیے تھا کوئی بات نہیں ہے، میری تھوڑی پہنچ ہے، اللہ کے یہاں بھی بات کرتا ہوں۔ ہاں کیوں کہ ابھی میں اللہ بچا کر کے رکھے، یا میرے جیسے بعض مسلمان جن کی عقلوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، قرآن کی آیات کا غلط استعمال کر کے ایسے ناہنجار اور ننگ مننگ پیروں اور ولیوں کا رخ کر لیتے ہیں، نام نہاد ولی حقیقت میں نہیں، رخ کرتے ہیں کہ ارے بھیا 15 سال ہو گئے بیٹا نہیں ہوا ہے تو بیٹا دلوا دو۔ ہاں ہے بس کی اس کی، زمین و آسمان ایک ہو جائیں، رب کائنات کے سوا دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو کسی کو کچھ نواز سکے۔ آدم علیہ السلام کہہ دیتے کہ میں تو ہاں چلو سب سے بڑا ہوں، سب کا دادا ہوں بھائی، تو دادا کے لیے پھر کیا ہے اپنی اولاد کے لیے سب کچھ کرنا؟ کہہ دیتے چلو ابھی کرتا ہوں سفارش۔ کیا کہا انہوں نے؟ کیا پیارا جواب دیا، کہا کہ نا ایسا نہیں کر سکتا میں۔ کیوں؟ کہ مجھ سے غلطی ہوئی تھی، اللہ نے مجھ سے منع کیا تھا کہ بھائی درخت کا پھل مت کھانا، اور پھل میں نے کھا لیا تھا، میری اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں اللہ کے سامنے جا سکوں۔ آج لوگ کہتے ہیں ارے بابا کا دامن پکڑ کر کے چلے جائیں گے، کرو یا کچھ مت کرو۔ تو کہاں گئی تبارک کی روٹی کا حال کیا ہوگا پھر؟ بچائے گی اس صورت سے؟ نہیں بچا سکتی۔ کیسے بچائے گی؟ یہ میرے اور آپ کے ذہن کی آج کی پیداوار ہے، جس کو لوگوں نے آج دین میں جبرن کھچیڑ کر لا کر کے شامل کر دیا ہے۔ تو آدم علیہ السلام کہیں گے یار ادھر چلے جاؤ، ابراہیم علیہ السلام کے پاس، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، ان کے پاس جائیں گے، سب کے پاس بالترتیب جا کر کے سب اپنی اپنی غلطیاں بتا دیں گے۔ زیادہ لمبا میں نہیں کر رہا ہوں، ورنہ سب کی اپنی اپنی معذرتیں ہیں، سب نے بیان کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ان کے پاس بھی کہیں گے بھائی میری اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں جو ہے جا کر کے کچھ کہہ سکوں اللہ کے سامنے۔ عیسیٰ کے پاس چلے جاؤ، عیسیٰ کے پاس جائیں گے، نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، آخر میں نبی علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ یہاں اصل یہ بھی میں بتانا چاہ رہا ہوں، نبی علیہ السلام کے پاس جب پہنچیں گے تو وہاں بھی کہیں گے کہ جا کر کے کہ آپ جو ہے آخری نبی ہیں، آپ سید المرسلین ہیں، امام الانبیاء ہیں، یہ ہیں، تو آپ جو ہے ہمارے لیے سفارش کر دیجیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں گے کہ جاؤ کوئی بات نہیں، کام ہو جائے گا۔ ہاں جادوگر جتنے آج جادوگری کرتے ہیں، ملوث ہیں جس میں اس کفریہ کام میں، وہ کیا کرتے ہیں؟ 1500 روپے جمع کرو، 5 اگربتی لاؤ، 6 لونگے لے کر کے آؤ، لوبان لے آنا، اور کیا دھاگا لے آنا، اور عطر لے آنا، اور 5 رنگ کی مٹھائی لے آنا، 2 مرغے لے آنا، 1 بکرا لے آنا، اور اتنا جو ہے اتنا 5 میٹر کپڑا لے آنا، اور 1 بدنہ لے آنا۔ یہی سب بتاتے ہیں نا۔ اور اس کے بعد بیچارے جب لے کر کے پہنچ جاتے ہیں تو بابا سارا ہڑپ کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں اچھا کل کو آ جانا، تمہارا کام کل ہو جائے گا۔ ہاں یہ سب چالیں ہیں، مکاریاں ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کے پاس آئیں گے، مگر ایک چیز سمجھنے کی ہے، یہ بابا جو جادوگر ہے یہ نبی سے اونچا ہو گیا، کیونکہ نبی علیہ السلام کے پاس آئیں گے وہ تو کہہ دیں گے کہ بھئی میرے بس کی بات نہیں ہے، سجدے میں گر جائیں گے، روئیں گے، گڑگڑائیں گے، اور اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کریں گے۔ فَأَخِرُّ لَهُ سَاجِدًا، دوسرا فَأَقَعُ لَهُ۔ تو عرش کے نیچے سایہ کریں گے۔ آپ کو پتا ہوگا اور آپ نے سنا ہوگا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، لہذا سایہ کس کا ملے گا؟ کس کا سایہ ملے گا؟ عرش کا سایہ اس کو ملے گا جو موحد ہوگا، جس کے پاس اعمال صالحہ ہوں گے۔ تبارک کی روٹی کا سایہ نصیب نہیں ہوگا وہاں، کہیں حدیث میں کسی بھی آیت میں یہ نہیں ہے کہ تبارک کی روٹی وہاں اس دن سایہ کرے گی، وہاں پر عرش ہوگا اللہ رب العالمین کا، اور عرش کا سایہ ہوگا۔
تو کتنی بدعتیں ہیں اس رجب کے مہینے میں، اور یہ سب قرآن کا نام لے کر کے، قرآن کی آیات کا نام لے کر کے۔ تو بھائیوں، ہمیں غور کرنا یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنی اصلاح کریں۔ بھائی ہماری نسل جو خراب ہو رہی ہے، ہمارے بچے جو خراب ہو رہے ہیں، ان کی اصلاح کریں، اور ان کی اصلاح کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے بعد پھر ہم دوسرے لوگ جو قرآن کی آیات کا غلط مطلب نکال کر کے، مفہوم نکال کر کے استدلال کر رہے ہیں، ہم ان پر رد کریں، اور وہ اس طریقے سے۔ اللہ نے فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَ السَّاعَةُ، کافروں نے کہا کہ قیامت نہیں آئے گی، قیامت نہیں آئے گی۔ اللہ نے فرمایا قُلْ بَلَا وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ، اے نبی آپ فرما دیجئے رب کعبہ کی قسم، لَتَأْتِيَنَّكُمْ، قیامت ضرور بضرور آئے گی، قیامت ضرور آئے گی۔ عالم الغیب، غیب کا جاننے والا کون ہے؟ اللہ۔ آیت غور سے سنیے گا تب سمجھ میں آئے گا کہ ہمیں لوگوں پر رد کیسے کرنا ہے۔ ہتھیار سے لیس ہو کر کے جاؤ، اپنے آپ کو کمزور مت ثابت کرو، علم سیکھو اور سکھاؤ، اور بتاؤ کہ دیکھو اہل حدیث کا بچہ یہ قرآن و سنت کا جانکار اور رد کرنے میں ماہر ہوتا ہے۔ یہ پیغام دو، کمزور بن کر کے مت لوٹو، کونڈے نہ کھاؤ ان کے، تبارک کی روٹیوں میں شرکت نہ کرو زبان کی لذت کی خاطر۔ چھوڑ دو ایسی پارٹیوں کو جہاں سے اسلام بدنام ہو رہا ہو اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بدنام ہوتا ہو۔ فرمایا عالم الغیب، غیب کا جاننے والا رب کائنات ہے، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين۔ رب کائنات سے ذرے کے برابر بھی کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں رہتی ہے، چھوٹی ہو بڑی ہو، ساری کی ساری چیزیں کتاب مبین میں درج ہیں۔ غور سے سنیے گا تھوڑا سا، اس آیت میں اللہ نے رد کرنے کا طریقہ بتایا، کیسے رد کرنا ہے دوسرے پر ہمیں۔ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، کیوں؟ دلیل، تاکہ اللہ رب العالمین ایمان والوں کو اور عمل صالح کرنے والوں کو بدلہ دے۔ اولئک لہم مغفرۃ ورزق کریم، کہ ایسے لوگوں کے لیے بخشش ہے اور باعزت کریم رزق ہے۔ اب شروع سے ہم دیکھ لیتے ایک ایک پوائنٹ کر کے۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ وقال الذین کفروا لا تأتینا الساعہ، کفار اس بات کا انکار کرتے تھے کہ قیامت تو آنے والی نہیں ہے، جیسا کہ ہم لوگ آج سوچ کر کے بیٹھے کہ ہاں کھائیں گے پیئیں گے مر جائیں گے مٹی ہو جائیں گے، کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ کفار کہتے تھے لا تأتینا الساعہ، نہیں آئے گی قیامت۔ اللہ نے رد کیا ان لوگوں پر اور کہا قل بلا وربی لتأتینکم، اے نبی آپ فرما دیجئے کہ میرے رب کی قسم تم پر قیامت ضرور آئے گی۔ اب یہاں رد کا طریقہ اللہ نے یہ بتایا کہ جس طریقے سے فریق مخالف جو سامنے والا آدمی ہے اگر اعتراض کر رہا ہے کوئی، تو اس کا اعتراض یا اس کا سوال جتنا مضبوط ہو اس سے کہیں زیادہ مضبوط رد ہونا چاہیے۔ بات سمجھ رہے نا؟ ایک اینٹ اور پتھر اپنے ہاں مشہور ہے، اینٹ کا جواب پتھر سے، یعنی اینٹ کا جواب اینٹ سے نہیں، کس سے؟ پتھر سے۔
پتھر مضبوط ہے اینٹ کے بالمقابل، لہذا اگر کوئی کافر اور اگر کوئی مشرک، اگر کوئی بدعتی قرآن کی آیات کا غلط معنی کر رہا ہے تو ہمیں مضبوط طریقے سے دلائل سے لیس ہو کر کے اس سے زیادہ پختہ انداز میں رد کرنا ہے تاکہ ہمارا رد غالب ہو جائے۔ اور پختہ کیسے ہے آپ دیکھیے، قل بلا وربی لتأتینکم، پختہ اس طریقے سے ہے کہ اللہ نے فرمایا، نبی کو حکم دیا، قل، کس سے کہلوایا؟ نبی سے، کسی عام آدمی سے نہیں کہلوایا، نبی کی زبان سے نکلی ہوئی جو بات ہوگی وہ سارے انسانوں کی باتوں میں سب سے زیادہ بہتر اور سب سے زیادہ اثر انداز ہوگی۔ رد قوی ہونا چاہیے بھائی، اثر ہو، دم ہو، پھسپھسا نہ ہو۔ فرمایا قل، اس کے بعد کہا بلا وربی، بلا کیوں نہیں، وربی، میرے رب کی قسم۔ رب کی قسم کھانا یعنی رب سے اس معاملے کو چھوڑ کر کے رد کیا، یہ بھی بڑی عظیم بات ہے کہ رب کی قسم، بہت عظیم بات ہے۔ کوئی آدمی ابھی کہہ دیتا ہے قسم اللہ کی تو بات بڑی مانی جاتی ہے۔ فرمایا نبی آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب کی قسم کیوں نہیں، لَتَأْتِيَنَّكُمْ، علماء بیٹھے ہیں، پوچھئے گا، لا تاکید کے لیے آتا ہے اور تأتین نون ڈبل، ٹھوک دیا ہتھوڑا، لَتَأْتِيَنَّكُمْ، ارے تم قیامت کا انکار کر رہے ہو، لَتَأْتِيَنَّكُمْ، وہ تو تمہارے پاس ضرور بالضرور آئے گی، آ کر کے ہی رہے گی۔ اب دیکھو کتنا زور ہے، قل، نبی سے کہلوایا، وَرَبِّ، رب کی قسم، اور اس کے بعد تاکید در تاکید لام کا استعمال کیا اور نون تاکید کا استعمال کیا، ینکم، کتنے ہو گئے؟ 4 تاکید۔ قل بلا وربی لا تأتینکم، قوت ہے۔ لہذا ہم جب اہل بدعت کے سوال کا، اعتراض کا جواب دیں تو ہمارا رد ایسا ہونا چاہیے کہ سامنے والا آدمی خاموش ہو جائے اور ماننے پر مجبور ہو جائے۔ فرمایا کیوں؟ اب 4 تاکید ہو گئی، 5ویں تاکید، عالم الغیب، کہا کہ تم کیسے کہہ رہے ہو؟ کفار سے کہا، وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة، کافروں نے کہا کہ ہمیں یعنی قیامت نہیں آئے گی، تو اس کا انکار کیا۔ کس بنیاد پہ کہہ رہے ہو؟ کوئی دلیل ہے؟ زبان سے دعویٰ کر رہے؟ دلیل کچھ نہیں۔ فرمایا عالم الغیب، رب کائنات کی، یہاں پر علم غیب جو صفت بیان کی ہے وہ اس لیے بیان کی ہے کہ یہ قیامت کا معاملہ تو غیبیات میں سے ہے، یہ پوشیدہ چیزوں میں سے ہے۔ رب کائنات کے علاوہ پوشیدہ چیزوں کو کوئی نہیں جانتا، لہذا قیامت جو غیبیات میں سے ہے اس کا علم اس رب کائنات کے پاس ہے جس کی صفت عالم الغیب ہے۔ وہ عالم الغیب ہے، تم تو ہو ہی نہیں عالم الغیب، تمہارے بس کی بات کہاں ہے کہ تم اپنی بات کو ثابت کر سکو۔ اور 6ٹھی تاکید، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض، 6ٹھی تاکید کہ اللہ وہ ایسی ذات ہے کہ کوئی پوشیدہ ذرہ بھی اس سے چھپا نہیں۔ ذرہ کسے کہتے ہیں؟ دھوپ نکلتی ہے، سورج نکلتا ہے، دیکھا باریک باریک سے ذرے اڑتے ہیں،
باریک باریک سے. وہ ذرہ لا يعزب عنہ مثقال ذرہ، آسمان کی بلندیوں میں، زمین کے تہہ خانوں میں اگر کوئی بھی ذرہ حرکت کرتا ہے تو رب کائنات سے چھپا نہیں ہے. ولا اصغر من ذلك ولا اکبر، اور نہ اس سے کوئی چھوٹی چیز، یعنی ذرے سے بھی اگر کوئی چھوٹی چیز ہے تو وہ بھی چھپی نہیں ہے. الا فی کتاب مبین، سب کچھ اللہ کو پتہ ہے. اس لیے آخرت کا اگر کوئی انکار کر رہا ہے اور قیامت کا کوئی انکار کر رہا ہے تو پھر ہم اس سے یہ کہیں گے کہ بھئی تم تو کچھ جانتے نہیں، تمہیں کیا پتہ، یہ تو غیب کی چیزیں ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. میرا مقصد یہ ہے بتانے کا کہ جب ہم رد کریں تو اپنے آپ کو لیس کر کے لے کر کے جائیں، کتابیں پڑھیں، قرآن پڑھیں، آیتوں پر غور کریں، اللہ کے فرامین کو سمجھیں، مفہوم کو پڑھ کر کے جائیں، تاکہ جو اعتراض اگر کر رہا ہے اسی اعتراض میں جو آیت اگر وہ پیش کر رہا ہے اسی سے ہم جواب دے دیں. میرے بھائیوں، میں یہ بارہا کہتا ہوں اور حقیقت ہے کہ سیکھو، علم حاصل کرو. علم انسان کو مزین کرتا ہے، علم انسان کو خوبصورت بناتا ہے، علم انسان کو سلیقے اور آداب سکھاتا ہے، علم انسان کو ہتھیاروں سے لیس کرتا ہے. لہذا ہم جب علم سے آراستہ و پاراستہ ہوں گے، ابھی میں کہوں کہ تاریخ اسلام کی کوئی کتاب بتائیں مصنف کے نام کے ساتھ، کوئی بتا سکتا ہے؟ مشکل ہے. کیوں؟ ہمیں تاریخ اسلام پڑھی نہیں، نبی کی تاریخ نہیں پڑھی. بھائیو، وقت نکالو، پڑھو اپنی تاریخ کو، نبی کی تاریخ کو اور صحابہ کی تاریخ کو پڑھو گے تو آپ کو ایسی چیزیں ملیں گی کہ انشاءاللہ وہ چیزیں زندگی بھر آپ کو کام آئیں گی اور آپ کی اور آپ کے گھر کی اور پورے معاشرے کی صحیح رہنمائی کریں گی. لہذا رد بڑا قوی ہونا چاہیے. رد اگر قوی نہیں ہے، پھسپھسا ہے، تو پھر ہم پریشان ہو جائیں گے. جس طریقے سے قرآن میں اللہ رب العالمین نے رد ہی کے سلسلے میں دوسری آیت میں فرمایا وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ. یہ رد کے سلسلے میں دوسری آیتیں ہیں. اس سے پہلے تذکرہ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، یہ ساری آیتیں ہیں. اور اس کے بعد وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ. جنت قریب کر دی جائے گی متقیوں کے لیے، یہ ظاہری ترجمہ ہے آیت کا. اور دوسری ہے وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، گمراہوں کے لیے جہنم ظاہر کر دی جائے گی. یہاں پر بہت چیزیں ہیں سمجھنے کی. ایک جگہ اللہ نے ازلفت کہا، دوسری جگہ برزت کہا، ایک جگہ جنت قریب کی گئی متقی کے لیے، دوسری جگہ جہنم ظاہر کی گئی، وہاں قریب نہیں کہا اور یہاں پر ظاہر نہیں کہا. یہ ساری چیزیں غور کرنے کی ہیں. لیکن میں ان چیزوں سے آگے بڑھ کر کے تھوڑا سا رد پر گفتگو کرنا چاہ رہا تھا. کہا جائے گا قیامت کے دن جب پریشان ہوں گے تو کہا بھئی کفار سے کہا جائے گا کہ بھئی وہ کہاں ہیں جن کو تم پوجا کرتے تھے، جن کی تم پرستش کرتے تھے اللہ کے علاوہ، جن کے سامنے سجدہ ریز ہوتے تھے. آج تو پریشانی کا دن ہے، پل صراط سے بھی گزرنا ہے، حساب و کتاب بھی ہونا ہے اور نام اعمال بھی ملنا ہے. پتہ نہیں دائنے میں ملے کہ بائیں میں ملے. سب ڈرے ہوئے خوف میں ہوں گے، پریشان ہوں گے ایک دم. اس وقت پوچھا جائے گا ان سے بھیا بلاؤ ان کو، اپنے باباؤں کو. ہاں بلاؤ، اپنے بابے کو بلاؤ، تمہاری مدد کریں گے؟ ہرگز نہیں. هل ينصرونكم وينتصرون، وہ تمہاری یا اپنی کسی طرح کی مدد کریں گے؟ کہا کہ نہیں کر سکتے. یہ استفہامیہ ہے اور انکار ہے کہ وہ تمہاری اور
اپنی وہ مدد کریں گے، ذرا بلاؤ تو ان کو۔ کہا